میرا نام کلیم اٹھوال ہے اور میری طرف سے آپ سب لوگوں کو سلام قبول ہو۔ میں آج ایک اہم موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کا عنوان ہے کہ خدا فلسطین اور اسرائیل دونوں سے پیار کرتا ہے۔ میں اس بات کو حضرت ابراہیم سے شروع کرنے کو چاہتا ہوں۔ جب خدا نے ابراہیم کو اس کے ملک سے بلایا، آواز دی، تو ابراہیم نے خدا کی آواز کو سنا اور وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر ملک کنعان میں آباد ہو گیا۔ اور یہاں پہ خدا نے اسے 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام اسحاق اور دوسرے کا نام اسماعیل تھا۔ اسحاق کے 2 بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام یعقوب اور عیسیٰ تھا۔ یعقوب کے 12 بیٹے ہوئے، ان میں یوسف، بنیامین اور اس کے بھائی۔ اور خدا نے یعقوب کو اور اس کی اولاد کو اسرائیل کا لقب دیا۔ اس طرح سے اسرائیل کا وجود قائم ہوا۔ اور اس کے بعد یوسف، جو اپنے بھائیوں کے حسد کی وجہ سے مصر میں غلام کی صورت میں بکا، اور یوسف فرعون کے محل تک پہنچ گیا، وہاں پہ وہ غلام ہوا اور وہاں پہ خدا نے اس کو سرفراز کیا اور وہ دوسرے درجے کا حاکم بن گیا۔ جب دوسرے درجے کا حاکم ہوا تو اس کے بھائی بھی مصر میں یوسف کے پاس خوراک کے لیے چلے گئے، اور یہ سبھی لوگ مصر میں یوسف کے پاس آئے۔ اور یہاں پہ یوسف کی وفات کے بعد، حضرت یوسف کی وفات کے بعد، یہی اسرائیلی لوگ وہاں پہ غلامی کی صورت میں رہنے لگے۔ اور جب فرعون نے دیکھا کہ یہ تعداد میں بہت ہی بڑھتے جاتے ہیں، تو فرعون نے ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے۔ اور اس ظلم و ستم کے دوران جب اسرائیل نے وہاں پہ خدا کو پکارا اور خدا سے کہا کہ اے ابراہیم کے خدا، ہماری دعاؤں کو سن، اے ہمارے باپ دادا کے خدا، ہماری دعاؤں کو سن، تو خدا نے ان کی دعاؤں کو سنا اور خدا نے موسیٰ کو پیدا کر دیا۔ اور موسیٰ نے فرعون کی غلامی سے اسرائیل کو رہائی دلائی، اور جب رہائی دلائی تو وہ فرعون کی غلامی سے اسے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر سمندر کو کراس کرتے ہوئے یہ لوگ 40 سال تک، مصر سے لے کر فلسطین تک پہنچنے میں ان کو 40 سال لگے۔ یہ 40 سال کیوں لگے؟ اس لیے
کہ انہوں نے خدا کی ان باتوں کا یقین نہ کیا جو خدا نے ان سے کہی تھی، اور اس سفر کے دوران خدا نے اسرائیل کو من و سلوہ اور پانی اور زندگی کی تمام ضروریات کو خدا نے پورا کیا۔ اور جب یہ فلسطین تک پہنچے تو انہوں نے بہت سی جنگیں لڑیں، اور جب یہ فلسطین کے علاقے میں پہنچے تو وہاں پہ بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور اس کے بعد جب اسرائیلی لوگ فلسطین کے علاقہ میں آباد ہو گئے تو یہاں پہ قاضیوں کا ایک دور سلسلہ بنی اسرائیل میں شروع ہوا، اور قاضیوں کے بعد خدا نے دوسری اقوام کی طرح انہیں بھی موقع دیا کہ یہ اپنے بادشاہوں کا انتخاب کر سکیں۔ اسرائیل میں بہت سے بادشاہ گزرے، جن میں پہلا بادشاہ جو فلسطین کے علاقہ میں اسرائیل میں سے چنا گیا اس کا نام ساؤل تھا، ساؤل بادشاہ۔ اور ساؤل کے بعد خدا نے حضرت داؤد کو بادشاہ منتخب کیا، اور حضرت داؤد کے بعد اس کا بیٹا سلیمان بادشاہ ہوا، اور سلیمان کے بعد بہت سے اور بادشاہ چنے گئے۔ اور سلیمان کی وفات کے بعد اسرائیل کی جو حکومت تھی یہ دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک حصہ، ایک قبیلہ جو تھا وہ سلیمان کے بیٹے اس میں حکومت کرتے تھے، وہ جو یروشلم کا علاقہ تھا، اور دوسرے حصے پر یہ 11 قبیلے جو تھے، یہ باقی قبیلے جو تھے باقی حصے پر قابض تھے۔ ان کی تقسیم ایسی تھی، جو قبیلہ تھا سلیمان کے بیٹے کا، جہاں پہ سلیمان کا بیٹا حکومت کرتا تھا، اسے یہودا کا قبیلہ کہا گیا، اور جو باقی قبیلے تھے وہ بنی اسرائیل کے نام سے کہلائے۔ یہودا کی بادشاہت اور بنی اسرائیل کی بادشاہت دو حصوں میں اسرائیل میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آئی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ آپس میں بھی جنگ کی حالت میں رہے، دوسری اقوام کے ساتھ بھی اور آپس میں بھی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ خدا کے نافرمان ہوئے، خدا سے دور ہوتے گئے، اور جب یہ خدا سے دور ہوئے تو یہ مشکلات اور پریشانیوں میں گرے رہے، اور پھر ایسا وقت آیا کہ یہ دوسرے ملکوں کے غلام بن گئے، اسیر ہو گئے۔ ان میں شاہ فارس کی غلامی کی انہوں نے، اور پھر رومی حکومت کی غلامی کی۔ اور اسی دوران حضرت مسیح اسرائیل میں پیدا ہوئے، فلسطین کے علاقہ میں پیدا، یروشلم میں پیدا ہوئے، بیت لحم کے علاقہ میں۔ اور مسیح کی وفات کے بعد، حضرت مسیح کے آسمان پر چلے جانے کے بعد، دوبارہ جو اسرائیل تھا یہ غلامی کی حالت میں رہا، اور یہ اپنے ملک سے دربدر رہے، یروشلم سے دربدر رہے، اور یہ ان کی غلامی کا سلسلہ، اسیری کا سلسلہ انگریز دور تک چلتا ہے۔ اور پھر جب انگریز کا دور آیا تو دوبارہ یہ اپنے ملک میں آ بسے، اور یہاں پہ دوبارہ انہوں نے اپنی حکومت کا
دوبارہ آغاز کیا، اور اس طرح فلسطین کے لوگ جو وہاں پہ مقیم تھے وہ اسرائیل کے ماتحت رہے، غلامی کی صورت میں یا ماتحت رہے، اور ابھی تک وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بے شک فلسطین ایک آزاد مملکت کے طور پر نظر آتا ہے، لیکن تو بھی یہ زیر اثر ہے اسرائیل کے۔ ان باتوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، اور اس کا حل صرف اور صرف ایک ہے، ایک دوسرے کی برداشت اور عزت کرنا، تاکہ امن قائم ہو سکے۔ خدا فلسطین اور اسرائیل دونوں سے پیار کرتا ہے، اس لیے ان دونوں اقوام کا وجود قائم ہے۔ اور آج ہم اس بات کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا بہت جلد اسرائیل میں اور فلسطین میں امن کو قائم کرے، اور یہ امن کی فضا بنی رہے اور قائم رہے، تاکہ دنیا امن کے ساتھ جی سکے۔ اور خدا آپ سب لوگوں کو برکت دے۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میں اسی طرح آپ کے ساتھ بہت سی خوبصورت باتوں کو اور واقعات کو شیئر کرتا رہوں گا۔ خدا آپ سب لوگوں کو برکت دے۔ شکریہ۔